وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، کل سورہ بنی اسرائیل سے متعلق آپ حضرات نے کچھ سماعت فرمایا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ شریف سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 8 رکوع، 135 آیتیں اور 1641 کلمے اور 5240 حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں پروردگار عالم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی عطا فرمائی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اے میرے حبیب آپ پوری رات عبادت و ریاضت مشقت میں پڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنے پائے اقدس پر ورم چڑھا لیتے ہیں، اے میرے حبیب آپ اتنی مشقت میں نہ پڑھیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پیغام خداوندی کو اس کے بندوں تک پہنچایا، اس میں جو لوگ ایمان لیا ہے ان کے ایمان لانے سے سرکار کو خوشی حاصل ہوئی، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہ لائے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ رنج و ملال میں رہے۔ تو پروردگار عالم نے جو ہے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اے میرے حبیب آپ ان کے ایمان نہ لانے سے کبیدہ خاطر نہ ہو، اپنے دل نازنی پر تکلیف نہ ڈالیں۔ پیغام حق کا پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ نے پہنچا دیا، اس کو قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے، اور میں انہیں جانتا ہوں کہ ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو بھی جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ازلی ابدی بدبخت ہیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کریں گے، اور جو ازلی ابدی نیک بخت ہیں وہ کبھی حق سے دور نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں، یہ جان لیں کہ یہ ازلی ابدی بدبخت ہیں، اس لیے یہ ایمان نہ لا سکے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین اور صحابہ اکرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی ایک عظیم جماعت، کسی نے شروع میں اسلام قبول کر لیا، کسی نے درمیان میں اسلام قبول کیا اور کسی نے آخر میں اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ جس کے نصیب میں جب مقدر تھا وہ اس وقت مقررہ پر اپنا انعام پا لیا، سرکار کے پیغام کو قبول کر کے اپنی دنیا بھی سنبھال لی اور اپنی آخرت بھی روشن و منور کر لی۔ ایسی روشن و منور کی کہ پوری کائنات میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم احد پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور میرا ادنا صحابی وہ ایک مٹھی چنے یا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو وہ تمہارا احد پہاڑ برابر سونا اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پوری کائنات کے اندر
انبیاء و مرسلین عظام کے بعد جو سب سے افضل، سب سے برتر ذات مقدسہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین، پھر ان کے بعد حضرت مولائے کائنات، پھر ان کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر ان کے بعد اصحاب بدر، پھر ان کے بعد اصحاب احد، پھر جملہ صحابہ اکرام اعلیٰ قدر مراتب داخل اسلام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو صحابیت ہے، اس صحابیت کو ان سے ان کی افضلیت جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی غوث و قطب و ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ ان تمام صحابہ کرام کا مقابلے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابیت سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین عظام، تابعین عظام کے بعد تبع تابعین، پھر ان کے بعد جو ہے جملہ مومنین، درجہ بدرجہ افضلیت میں، اکملیت میں جو ہے یہ آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں اس پورے واقعے کو، اس پوری بات کو سمیٹ دیا۔ فرماتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، یعنی خدا کے برابر رسول نہیں ہے، نہ خدا ہے نہ خدا کا شریک ہے۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ سرکار غوث پاک کا قصیدہ کہتے ہوئے کہتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فضوحا، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ یعنی افضلیت و برتر میں وہ طبقہ اپنی جگہ اعلیٰ ہے، لیکن ان تابعین عظام میں بھی بہت سے تابعی ایسے ہیں جو آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن صحابیت آپ نہیں، صحابیت کے مقام تک آپ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ وہ خوش نصیب حضرات کرام ہیں جنہوں نے سرکار کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھ کر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دیا، فدا کر دیا۔ انہی میں سے ان کے بعد وہیں اہل مکہ میں سے کچھ وہ بدبخت جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے ذلیل بدترین مخلوق سرکار کی حیات طیبہ پا کر بھی، سرکار کے لیل و نہار دیکھ کر بھی، سرکار کے صبح و شام کو دیکھ کر بھی، سرکار کے معجزات اور کرامات کو دیکھ کر بھی، شق القمر کے واقعے کو دیکھ کر بھی، سورج کے پلٹنے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ازلی ابدی بدبخت ہیں۔ روز اول ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بدبختوں کے زمرے میں شامل فرما دیا۔ ان کی مٹی کی خاصیت ہی یہ تھی کہ وہ بدبخت تھے۔ اس لیے سرکار کو پروردگار عالم نے تسلی دی ہے، تشفی دی ہے، اے میرے پیارے حبیب، کہاں آپ ان ذلیلوں کے ایمان نہ لانے پر کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، ملول ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں؟ ارے انہیں دیکھیے، ان سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کیجئے، اپنے قلب کو سرور بخشیے جو آپ پر فدا ہیں، جو آپ سے الفت و محبت کرتے ہیں، آپ کے ابرو کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ آپ ان کی طرف دیکھیے، انہیں دیکھ کر کے خوش ہوئیے، ان ذلیلوں کو دیکھ کر کے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ یہ نہیں لانے والا ہے ایمان،
ان کے نصیبے میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیت میں جو ہے اپنے حبیب کو جو ہے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جو ہے تسلی دی ہے اور تشفی دی ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کی آخری آیات مقدسہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نصیحت فرمائی ہے اپنے بندوں کو اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم لوگ، وہاں اپنے حبیب کو تسلی و تشفی دی، اور یہاں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دے رہا ہے اور انہیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی، کیا یعنی یہ کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب میں تاخیر کی جائے گی تو ضرور عذاب انہیں جو ہے دنیا ہی میں مل جاتا، یا کس کو؟ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو۔ یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ تم لوگ ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، ان کی دولت کو دیکھ کر، ان کی ثروت کو دیکھ کر، ان کی بلڈنگوں کو، جائیدادوں کو دیکھ کر ملول نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں ہے اور کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو دنیا کی ہر نعمت مل رہی ہے، وہ عیش و عشرت میں ہے، اور مومنین جو ہے فاقے میں، تنگی میں، پریشان حال، مصیبت زدہ ہے۔ جبکہ ہونا یہ کہ جو اس پر ایمان لایا اس پر انعام و اکرام کی بارش ہونا تھی، لیکن انعام و اکرام کفار و مشرکین پر یہ کیسے ممکن؟ رب ارشاد فرماتا ہے یہ ان کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے دنیا میں۔ جس کا مال جتنا ہوگا اس کا حساب کتاب بھی اتنا ہی ہوگا، اور جس کے پاس جتنا کم ہوگا وہ اتنی جلدی اپنے حساب کتاب کو نپٹا لے گا۔ تم لوگ اس دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہونا، ارے تمہارے لیے تو ہم نے آخرت میں بہت کچھ رکھا، اور ہمیشگی کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو 2 دن کی زندگانی ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، اس میں آج رہنا ہے کل آگے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح سے ایک مسافر سفر کرتے ہوئے ایک جگہ قیام فرماتا ہے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے، کچھ دیر راحت پانے کے لیے، اس کے بعد وہ پھر اپنے سفر کی ابتدا کر دیتا ہے، تمہارا بھی حال اس دنیا میں اے مومنین ایسا ہی ہے اس مسافر کی طرح۔ تم تو چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، اور ہمیشگی کا قیام، ہمیشگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہاں آنا ہے تمہیں، تو تم اپنی نظر اپنی منزل پر رکھو، اپنی منزل مقصود پر نظر رکھو، اور وہاں آنے تک کے لیے تمہیں سفر کی مشکلات ہوں گی، تمہیں پریشانیاں آئیں گی، اس میں صبر، تحمل، بردباری سے کام لے کے آگے بڑھتے رہو، کامیابی تمہارا نصیبہ ہے، یقیناً تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ کتنی پیاری بات ہے، شروع میں اپنے حبیب کو تسلی دی اور آخر میں اپنے حبیب کی امت کو تسلی دے رہا ہے پروردگار کہ اے میرے بندو جو تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم پریشان نہ ہونا، ملول نہ ہونا، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، ارے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم مجھ سے راضی رہو، میں تم سے راضی رہوں، تم مجھے راضی کرنے والے کام کرو، پھر دیکھو میں تم سے راضی ہوں۔ ارے جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے پھر کس چیز کی ضرورت اور حاجت ہوتی؟ ہاں، یہ
پوری سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے واقعات ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ میں ایک ایک آیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لہذا آپ نے خلاصہ دیکھ لیا کہ اس کے حبیب کو بھی تسلی ہے اور اس کے حبیب کے امتیوں کو بھی تسلی ہے، اس لیے کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرو، پریشان نہ ہونا، تمہارا رب تمہارا حامی و ناصر و مددگار و نگہبان ہے۔ جب تمہارے دل پر کبھی کوئی بارے گراں گزرے تو سیدھے اپنے مولا کی طرف لو لگا لو، اپنے خالق کی طرف رجوع کر لو۔ سرکار کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمائی گئی۔ آقا کائنات کو جب کبھی کوئی معاملہ اہم معاملہ پیش آتا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سرکار مسجد کی طرف عجلت فرماتے، تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھا کر کے وہاں جا کر دوگانہ ادا کرتے، دوگانہ 2 رکعت نماز حاجت ادا کرتے اور پھر سجدے کی حالت میں اپنے رب سے عرض و معروض کرتے۔ خالق ان کا، مالک ان کا، کائنات اس کی، اور اس نے اپنے اسی حبیب کے لیے تو بنایا، وہ اپنے حبیب کی نہیں سنے گا تو پھر کس کی سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے مجھے دیکھو، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں تیزی کرتا ہوں مسجد کی طرف اور نماز دوگانہ ادا کر کے اپنے رب سے اپنی حاجت کو بیان کرتا ہوں۔ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق میری ہر حاجت کو قبول فرماتا، اسے پورا فرما دیتا۔ یہ سرکار کو کیا ضرورت تھی؟ صرف سرکار لمحہ مبارک ہلا دیتے تو کافی تھا، ہر چیز حاضر ہو جاتی، لیکن یہ عمل ہم جیسے گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار، قصورواروں کے لیے ہے کہ تم میری زندگی میں نمونہ پاؤ گے اپنی زندگی کا، کہ تم میری زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارو۔ میں قرآن کی پوری مکمل تفسیر ہوں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی کوئی معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو فرض ہے، فرض کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں ہوگا، فرض کی ادائیگی اہم، پھر واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ، پھر نوافل، پھر اس کے بعد جتنے نوافل کی کثرت کرنا چاہو نوافل کی کثرت کرو۔ ہر حال میں ہر اٹھتا قدم یہ سوچ کر اٹھاؤ کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا جیسی گزرنا ہے گزر جائے گی، ہنس کے بھی گزر جاتی ہے، رو کے بھی گزر جاتی ہے، اور پہن کر بھی گزر جاتی ہے، ننگے ہو کر بھی گزر جاتی ہے، کھا کر بھی گزر جاتی ہے، نہیں کھا کر بھی گزر جاتی ہے، بھیک مانگ کے بھی گزر جاتی ہے، اور محنت و مزدوری کر کے حلال رزق کما کر بھی گزر جاتی ہے، چوری ڈکیتی کر کے بھی گزر جاتی ہے، عیاشی کر کے بھی گزر جاتی ہے، بدمعاشی کر کے بھی گزر جاتی ہے۔ اسے تو گزرنا ہی ہے، یہ رکنے والی چیز ہے نہیں۔ یہ اچھوں کی بھی گزرتی ہے اور بروں کی بھی گزرتی ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا اپنا نصیبہ ہے کہ ہم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اچھوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں یا ہم بروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اچھوں کی سنگت نجات کا راستہ ہے اور بروں کی سنگت عذاب کا راستہ ہے۔ اللہ نے عقل سلیم ہمیں دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ جو چاہے راستہ تم اختیار کر لو، آج نہیں تو کل وقت مقررہ پر جو ہمارا وعدہ ہے، ہماری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے اور ہماری ہی طرف تمہیں آنا ہے۔ جب میزان قائم ہوگا شکر مناؤ کہ اگر ہم فضل کا معاملہ کر لیں تو تمہارے نصیب کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، لیکن اگر عدل کا معاملہ ہو گیا تو کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں عدل کے معاملے میں۔ اللہ عادل ہے، یقیناً وہ صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے، اس لیے ہر لمحہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ طٰہٰ شریف کا پیغام ہے پوری امت مصطفیٰ کے نام۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے بزرگوں نے ہمارے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو گیا، سحر آسیب زدہ ہو گیا ہو، کسی طرح وہ نجات نہ پاتا ہو اس سے، اور اسی میں ایک زمانہ گزرتا چلا گیا، وہ اس سے نجات نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے سورہ طٰہٰ شریف کو 25 مرتبہ ختم کروا دے۔
اس طرح پر کہ اس کے اول میں 111 مرتبہ درود شریف، اس کے آخر میں 111 مرتبہ درود شریف، کیونکہ سورہ طٰہٰ آدھے سپارے کی صورت ہے، کوئی ایک شخص پورا نہیں پڑھ پائے گا، 10.5 پارے ہو جائیں گے، ہم سے پاؤ پارا پڑھا نہیں جاتا، 10.5 پارے کیا پڑھیں گے بیٹھ کر کے ہم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح قرات ہونا چاہیے، صحیح قرات کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ رکھا ہے، سرکار مفتی اعظم قطب عالم نے، حضور تاج الشریعہ نے، میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی سید شاہد علی میاں صاحب علیہ رحمت والرضوان نے جو تعلیم دیتے تھے اس کی، وہ اس طرح پر کہ جو ہے 13 حافظ قرآن جو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے جو ہے یہ ختم کرایا جائے کہ 12 لوگ 2 مرتبہ پڑھیں اور 13واں شخص 1 مرتبہ پڑھے، اس طرح سے 25 مرتبہ سورہ طٰہٰ کا ختم ہو جاتا ہے، اور ہر پڑھنے والا ان میں سے 111 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے گا، 111 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھے گا، بیچ میں کسی سے کوئی کلام نہیں کرے گا، اور جو ہے اس کے بعد نمک، شکر، سرما، سرکہ تیل اور 7 نلوں کا پانی، آج تو یہاں فلٹر کا پانی مل رہا ہے، بور کا پانی، تو یوں سمجھ لیں 7 بوروں کا پانی۔ وہاں یو پی میں ہر گھر میں نل ہے، ہتے والا وہ جھٹکا مارا بوتل بھر کے لے آتے تھے، اب یہاں 7 نل ڈھونڈنے تھے، ایک تو ملتا نہیں ہے، 7 کہاں سے ملیں گے یہاں پر؟ تو اس لیے جو بور ہے ان 7 بوروں کا پانی اگر لے کر کے وہ رکھ دے پائپ بوتل میں کر کے، اور یہ سب پڑھنے والے اس پر دم کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مریض ہے اس مریض کے اوپر دم کر دیں، بشرط یہ کہ عورت نہ ہو، غیر محرم عورت کے قریب جا بھی نہیں سکتا ہے نا، تو اس لیے تو یہ ان چیزوں پر دم کر کے ان کو دے دے، اور وہ لوگ اس کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز جو ہے سحر کیسا ہی ہو وہ سحر کٹ جائے گا، وہ جادو کٹ جائے گا، اور وہ بندہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کی جو ہے خاصیت ہے سورہ طٰہٰ شریف کی، جو ہمارے بزرگوں کے معمولات میں، لیکن اس کے کرانے کے لیے اجازت شرط ہوگی، اور اجازت اسی وقت ملے گی جب وہ اجازت دینے والا پہلے ان پڑھنے والوں سے مطمئن ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں نے وظیفہ بتا دیا، اب کوئی کرانا چاہے تو اس کے لیے بشرط صحت اجازت اسی وقت ملے گی جب میں مطمئن ہو جاؤں گا اس سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے سورہ طٰہٰ شریف کی برکت اور اس کی عظمت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رات طبیعت ٹھیک نہیں رہی، اس لیے میں نماز میں بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی صحت دے دے کہ دین کا کام خوب سے خوب ہوتا رہے، اور ہم سب متحد ہو کر اہل سنت کا کام آگے سے آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی اپنے کرم سے عطا فرمائے، اپنے حبیب کے تصدق و طفیل جو ہے عمر بالخیر عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین متین کا کام کر سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔